میں اگر چاہوں تو میں ہاتھ اٹھوا کر کے جو ہے نا میں تائید کرا سکتا ہوں کہ صرف اب وہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں جو دین سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی رسول کی بات کو سنتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، وہی لوگ یہاں موجود ہیں۔ باقی دو قسم کے جو لوگ تھے جن کے بچے تھے ان کے گارجین چلے گئے، جو بچوں کی ہمت افزائی کرنے آئے تھے وہ حضرات بھی چلے گئے۔ بتائیے یہ ہے ہمارا آج کا ایمان، اور یہ ہے ہم یعنی دین سے ہمارا تعلق اور قرآن اور حدیث سے جو ہے نا ہمارا تعلق۔ ہمارے عزیزم مولانا جو ہے نا حدیث تشریف لائے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہو، بہت اچھی بات جو ہے نا وہ کرنا جانتے ہیں، انگریزی بھی بہت ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن بتائیے کہ جب مجمع ہی نہیں ہے تو آدمی بات کیا کرے گا؟ بتائیے کہ اگر کھانے کی جو ہے نا دعوت ہو جائے تو رات بھر جو ہے نا ہم لوگ جگ کر کے کھانے کے لیے موجود رہے گا، اور دین کی بات جہاں اللہ کی رسول کی بات ہو رہی ہے وہاں سے مجمع جو ہے غائب ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی بیداری اور فلاں چیز وہ ہمارا بچہ ایسا ہے ویسے ہے۔ آپ کو خود تربیت نہیں ہے، آپ کے بچے کیسی تربیت یافتہ ہوں گے؟ اس وجہ سے یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور ہم اسی بات کو اس وقت نوٹ کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں کتنے جو ہے نا گارجین ہیں جو یہاں جو بچے جو ہے نا مقابلہ پیش کیے، تقریر کیے، ان کے کتنے گارجین ہیں موجود ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا کیا ایک بھی ہاتھ اٹھ رہا ہے؟ اس طرح سے آپ ہمت افزائی، کیا ہمت افزائی؟ اس کا کچھ بھی آپ نے نوٹس نہیں لیا کہ جو ہے نا بچے آپ کے کیا کہے ہیں، آپ نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں فرشتے جو ہے نا گھیر لیتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب بتائیے اللہ کی رحمت کے نزول کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں چلے گئے، پڑ گئے جو ہے نا جا کر کے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس طرح کے سامعین مت بنیے، اس طرح سے حوصلہ افزائی مت کیجیے، اس طرح سے حوصلہ افزائی کیجیے گا تو وہی جو مکالمہ میں دکھایا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا والد کی کس طرح سے جو ہے نا استقبال کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے نا ان کی خیریت لے رہے ہیں، وہ ایسے ہی جو ہے نا پھر خیریت کا انتظار کیجیے۔ ایسا مت کیجیے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو وہاں ضرور سنا جائے۔ اسی طرح سے مساجد میں 1 منٹ جو ہے نا آدمی برداشت نہیں کرتا، دعوت کھانے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کے یہاں دعوت ہو 1 گھنٹہ بھی انتظار کرنا پڑے، 2 گھنٹہ بھی انتظار کرنا پڑے تو بلا کھائے آدمی نہیں آتا، اور مسجد میں جب جاتا ہے تو جمعہ کے لیے تو ان کے لیے جو ہے نا 1 منٹ قیمتی ہو جاتا ہے۔ برابر امام کو خود فکر ہوتی ہے کہ ہم زیادہ لیٹ نہیں کریں سب کچھ، لیکن امام سے زیادہ فکر جو ہے نا مقتدی کو ہوتی ہے کہ جو ہے نا کیسے جو ہے نا 1 منٹ بیسی ہو گیا، اور اس پر اعتراض ہونے لگتا ہے بعد میں چل کر کے۔ اگر کوئی صاحب جو ہے نا اگر کچھ داخل تک جو ہے نا کچھ بولتے رہ گئے تو امام سے شکوہ شکایت 10 آدمی جو ہے نا کرنے لگتا ہے کہ جو ہے نا آپ کو ٹائم کا خیال نہیں رکھتا ہے، پورا ٹائم جو ہے اسی میں دکھایا ہے۔ اور یہاں بھی ٹائم وہی دیکھا گیا کہ بچوں کا پروگرام ختم ہو گیا، چلے گئے۔ کیا فائدہ ہے ایسے پروگرام کرنے کرانے سے؟ جب آدمی کے دل میں اہمیت ہی نہیں ہے تو کیا جو کرے گا؟ ہر آدمی کو فکر لینی ہوگی۔ آپ قرآن اور حدیث کی بات جہاں بھی ہو وہاں سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے۔ 2 طرح کے جو ہے نا 3 طرح کے سامعین آج ہم کو نظر آ جائے، 3 طرح کا سامعین۔ مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے جو ہمت افزائی کرنے آئے تھے، ان سے بھی شکایت ہے، اور جو گھر کے گارجین تھے وہ ان سے بھی شکایت ہے۔ کم سے کم ان کو اتنا بھی تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ جو نا ہمارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی اتنی ہی دیر تک بیٹھے رہیں گے۔ یہ بچے سے بھی آپ کو ہمدردی نہیں ہے۔ رات کا وقت ہے، 12 بجنے والا ہے یا 12 بج گیا، آپ کا بچہ جو ہے نا 12:30 بج گیا، آپ کا بچہ جو ہے نا گھر اکیلے جائے گا اور آپ چھوڑ کر کے چلے گئے، کیا ہمدردی ہے بچے صاحب؟ کم سے کم آپ کو اللہ کے رسول اور اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سنتا تھا تو کم سے کم بچے کے لیے تو بیٹھے رہتے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ دین سے تو ہمدردی ہے ہی نہیں،
پتہ یہ چلا کہ بچوں سے بھی ہمدردی رکھتے ہیں۔ بطور میں شکایتاً میں یہ بات کہہ رہا ہوں جس کو میں محسوس کیا ہوں ابھی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس طرح کی سمجھ مجھ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو بچوں نے جو ہے نا یہ پروگرام جو پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اپنے بچے کو جو ہے نا سب سے پہلے دینی تعلیم دلوانے کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے نا یہ سمجھ مجھ عطا فرمائے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، اس کے بعد میں اصلی تعلیم بھی دلوائیے۔ کوئی بھی منع نہیں کرتا، خواہ مخواہ کے الزام لگاتا ہے لوگ کہ مولوی صاحب ایسے کرتے ہیں، ویسے کوئی مولوی نہیں کہتا آج کل کے جو ہے نا اس دور میں کوئی بھی نہیں کہتا، سب لوگ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کے ایمان کی حفاظت کرائیے، اس کے بعد میں اصلی تعلیم جو ہے دلوائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے مختصر دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ میں عطا فرمائے اور دین کی سمجھ اور خصوصاً فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے سلیم عطا فرما، اپنے سلیم عطا فرما، اپنے سلیم عطا فرما۔ یا اللہ دل کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما، اور اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ ڈال دیجیے۔ یا اللہ غیروں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ یا اللہ تمام قسم کے خرافات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ دل پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔